بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی حکمہ۔ اے اللہ ہمیں ضد کرتے ہیں تو زیادہ عطا فرما، ہمارے لیے تو زیادہ عطا فرما، بہت زیادہ عطا فرما، علم میں بھی اور حکمت میں بھی۔ ہم دعا مانگتے ہیں، ربی زدنی علما کی دعا مانگتے ہیں، حکمہ کی دعا ہم نہیں مانگتے ہیں۔ آج ہم ذرا غور و فکر کرتے ہیں، یہ مہینہ رجب کا ہے۔ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے نہیں، آ جاؤ اندر آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے یا نہیں، کون سا مہینہ کنفرم نہیں ہے۔ کئی حدیثوں سے خلاصہ کر کے کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہو سکتا ہے، کہتے ہیں واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اس پہ کسی نے انہوں نے منایا نہیں ہے، کبھی منایا نہیں ہے، اس چیز کو منایا نہیں گیا ہے۔ جیسے ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، ہر چیز مناتے ہیں، اسے لوگوں نے منایا نہیں ہے تو اس چیز کا کنفرمیشن نہیں ہے کب ہوا، کیا ہوا، کہاں ہوا۔ اب ہم لوگ کوئی چیز کو امپورٹنٹ دیتے ہیں تو اسے مناتے ہیں، میت کو امپورٹنٹ دیتے ہیں تو مناتے ہیں، ہر چیز کو مناتے ہیں اور لوگوں کو منواتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ قدر نہیں ہے اس چیز کی، قرآن کریم کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن کریم کے دکان میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر پڑھتے ہیں، لوگ بھی پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بس قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں بخشنے کے لیے، کرنے کے لیے۔ اس میں قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے مومن کی پہچان کراتے ہیں۔ میں غور سے رک کے کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن وہ ہے جو مجھ سے ڈرے، مومن وہ ہے جو مجھ سے ڈرے، مومن وہ ہے جو میرا نام آئے تو پھر اس میں اور اس کے اندر خشیت آ جائے، خوف آ جائے، ڈر آ جائے اس میں، اور پھر اس کے بعد وہ توکل کریں۔ اب آپ نے سنا ہوگا، میں نے کل ایک آڈیو بھیجی تھی جس کا جو سجدے میں علاج ایک 2-3 لیڈیز کا جو ہوا ہے الحمدللہ، تو وہاں پہ سجدے پہ بھروسہ، اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں، مگر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت چاہتے ہیں، اللہ تو بہت اچھا ہے، بہت پیارا، قبلہ رخی آ جاؤ ایسے قبلہ رخ۔ ٹھیک ہے، ہم تجھے چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، مگر کیا کریں نا، ہم مجبور ہیں۔ اللہ تو سنتا نہیں ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، تو دیکھتا بھی نہیں۔ ابھی حضرت جی سن لیتی، دیکھ لیتی، کر رہی، اب حضرت جی کو دیکھیے، ہمیں تمہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہی بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بھروسہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ پہ بھروسہ کریں۔ بھروسہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نماز پڑھیں۔ مومن کی پہچان، یہ الفاظ کتنے کنٹینیوسلی ہمیں مل رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، اور جو میں نے دیا ہے خرچ کریں۔ میں نے کھانا کھلانے کے لیے سب کو کہتی ہوں کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ 25 کے جی 30 کے جی چاول آتا ہے، 20 کے جی آتا ہے، اللہ کے نام پہ 2 کے جی 3 کے جی 5 کے جی رکھ دیں گے تو تمہاری آخرت میں اجر ملے گا۔ ہر کام بننے کے لیے کھانا کھلاؤ۔ کتنے بار ہر مہینہ پوچھتی ہوں کون کون کھلائے، کون نہیں کھلائے، کوئی بولتے نہیں کھلائے، کوئی کرے۔ ابھی کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہماری آخرت خراب کر رہے ہیں، ہماری آخرت خراب کریں۔ ہمیں وہ ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اس کا ڈر تو نام کے لیے بھی نہیں ہے، نام کے لیے بھی نہیں ہے اللہ ہے وہاں اوپر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بن دیکھے مجھ پر اگر ڈرو گے، تم نے دیکھا نہیں ہے میں کتنا بڑا ہوں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اتنے بڑے ہیں زمین آسمان سے اوپر،
عرش، عرش کے اوپر ایک قدم مبارک، کرسی، کرسی کے اوپر ایک قدم مبارک، اور کتنے بڑے رکوع میں جاتی ہوں تو ایسا ڈر لگتا ہے اللہ اتنے بڑے صرف ایک قدم مبارک تمہارے ہیں تو اور کتنے بڑے ہوں گے، جو ہم ڈرے ہی نہیں آپ سے، ہم ڈرے ہی نہیں ہیں. ارے اتنا بڑا کوئی آ کے کوئی چھاؤں بھی پڑتی، کوئی آدمی کی، کوئی جن کی کوئی چھاؤں جیسے پڑی، کوئی آئی جیسے ہم اللہ اکبر، ایسا انسان ڈر جاتا ہے. ایک شیر آ گیا ڈر جاتا ہے، ایک جھنگر کو ڈرتا ہے انسان، ایک سکلٹ کو ڈرتا ہے انسان. نہیں ڈرتا ہے تو بڑی ذات کو نہیں ڈرتا ہے، ذات اکبر کو نہیں ڈرتا ہے. دل اتنا سخت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈر ہے، بڑی چیزوں کا ڈر نہیں ہے. آسمان گرنے کا ڈر نہیں ہے، زمین کھلنے کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین سے میں عذاب دوں گا اور آسمان سے عذاب دوں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا، اتنا زمین تنگ ہو گئی ان کے لیے. طائف میں آپ لوگوں کو پتا ہے 120 کلومیٹر چل کے گئے تھے، خطرے اتنے مارے تھے، اتنے زخمی کرے تھے، اتنا سب ہو گیا تھا. طائف کا قصہ ہوا، چاچا کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کا انتقال ہو گیا، سب تنگ کرنے لگ گئے، نہ کوئی رشتے رہے، سب تنگ کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرے، زمین جب بند ہو جاتی ہے، زمین والے جب اس کو ختم ہو جاتے ہیں تو آسمان والے کھول دیتے ہیں. آسمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیے گئے پورے دروازوں کو، آسمان کے پورے دروازے کھول دیے گئے. لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں تھے. آسمان پہ فرشتے مرحبا اہلن وسہلن ویلکم پہ ہوتے رہے. یہ ہے تسلی قلب سکون کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سکون کے لیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی. اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی. اللہ تعالیٰ سیر کرائے کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب قرآن کریم میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس کو اور ایک نام کیا دیتے ہیں؟ سورہ اسراء کہتے ہیں. اسراء کا معنی کیا؟ سفر. خالی سفر اتنا ہی معلوم ہے؟ نہیں، سنو، سیر کرایا ہے میرے اللہ نے. دن بدن اللہ تعالیٰ ایسا اس راستے پہ ڈالتے ڈالتے راستے ایسے کلیئر کر رہے ہیں کہ دین کی پہچان اتنی اچھی ہو رہی ہے. آپ کو سیر کرائے. اب ہم لوگ، میری ماں مجھے بہت سیر کراتی تھی شام میں، سر میں دن بھر وہ کر کے سر میں کچھ ہوتا، چلو ہم تھوڑا ایک راؤنڈ مار کے آتے، تھوڑا ایک راؤنڈ مار کے آتے تاکہ تم کو سیر ہو جائے. چلو تم کو سیر و تفریح کراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرانے کے لیے لے گئے ہیں. کہاں سے لے کے گئے ہیں؟ مکہ المکرمہ سے نکال کے لے کے گئے ہیں. کیوں سیر کرا رہے ہیں؟ کیونکہ دل غمگین ہے، دل پریشان ہے، دل اداس ہے، پوری دنیا بات نہیں مان رہی ہے، کوئی ان کی بات پہ آ نہیں رہا ہے، دل غمزدہ، نہ بیوی چاچا سب انتقال، حالت بہت خراب کر دیے. بچوں نے پتھر مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اتنی تکلیف جب آ جاتی تو سمجھ جاؤ اب اپنا رب راضی ہو گیا. حد سے زیادہ تکلیف آ جاتی ہے، سمجھ کچھ نہیں آتی، پورے دروازے بند نظر آتے ہیں تو اللہ اپنا دروازہ کھول دیتا ہے رحمت کا. اپنی رحمت کا دروازہ کھولنے کے لیے پورے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دنیا کے دروازے بند کر دیتا ہے، اپنی رحمت کو کھولتا ہے. دنیا کے دروازوں کے ساتھ وہ دروازہ جلدی کھلتا نہیں ہے، یہ بند ہوں گے تو کھلے گا نا. ہاں، پورے دروازے کھل گئے تو گھسوگے کس میں؟ رحمت کے دروازوں سے سارے اللہ ہماری دنیا آخرت سوار دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. آپ نے ایک بندے کو سیر کرائے، تفریح کرائے، مقصد تھا کچھ کرانے کا. ایسے ہی جا کر جیسے ہم لوگ تفریح کر کے آتے ہیں، میں اگزامپل دے رہی ہوں، دوبارہ دہرائی ہوں. ہم دنیا کی سیر کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں دنیا میں رہ رہے ہیں. دنیا کی سیر کرنے کا کچھ مقصد رکھ کر جاؤ. جیسے کہ میں بھی تفریح کے لیے نکلتی ہوں، ہفتے کے دن یا کبھی نکلتی ہوں کہ جھاڑ سمندر یہ وغیرہ کچھ میں دیکھ کے آؤں. کیا؟ مجھے نشانیاں دیکھنا ہے.
یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں وہاں پہ لے جا رہا ہوں تاکہ دکھانے کے لیے آس پاس جو نشانیات ہیں میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ نشانیاں دکھانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نشانیاں دکھائے؟ آپ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور جبریل امی آئے۔ آنے سے پہلے اور ایک بات آپ تک پہنچی نہیں، انشاءاللہ آج پہنچا دوں۔ 3 دن تک لگاتار فرشتے آتے رہے، 3 فرشتے آتے رہے اور آ کر بولتے رہے یہ کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، چلو ان کو لے کے چلتے ہیں نا۔ یہ بولتے بات ختم۔ 3 دن تک ہوتا رہا۔ تیسرے دن آئے، پھر چھت کھول کے آئے، پھر اندر آئے، آپ کو آئے، زمزم کی طرف لے کر گئے اور سینے کو چاک کر اندر سے دل کو اعضا کو نکال کر جبریل امین نے ہاتھوں میں لے کے دھوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھوں میں ڈال کر دھوئے اعضا کو زمزم سے۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے، آج بڑا آپ نے تیاری کی ہے، ہر جگہ دیدار ہے رب کا۔ ہم نے کچھ مانگا تھا نا، ہر جگہ دیدار ہے تیرا۔ مرنے کے بعد جنت میں مانگا تھا نا، تو نے دنیا میں یہ دیا نا، یقین ہے کہ اب تو آخرت میں بھی وہ دیدار دے گا۔ ہر جگہ تیرا نام ہی نام ہے، تیری شان ہی شان ہو جائے، ہمارے دلوں میں خوف ہی خوف آ جائے، ہمیں اس کے دیوانے بن جائیں، اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ چل جائیں، کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے اور کوئی کچھ نہیں دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، آپ کی اعضا نکال جانے کے لیے آسمان پہ۔ آج کا چیپٹر انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ میرے لیے تحفہ ہے، کیونکہ میرے فکر و غم کے بعد، میری پریشانیوں کے بعد آج کا دن میرے لیے میرے رب کی طرف سے تحفہ ہے۔ الحمدللہ کہ جو نالج آج دیے میرے رب نے، میں شکر کرتی ہوں میرے رب کا۔ آسمان پہ جانے کے لیے انسانوں کا چھوڑو، ایک نبی کے دل کو دھویا جا رہا ہے، ایک نبی کے دل کو، ختم الانبیاء کے دل کو دھویا جا رہا ہے۔ آسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا جب تک دل کو صاف نہ رکھے، جب تک دل کو صاف نہ رکھے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھو کر اس کے اندر کیا ڈالا گیا؟ حکمہ ڈالا گیا دل میں۔ جو کینہ ہوتا جگہ ہوتی ہے نا، اس کے اندر ہمارے اندر شیطان ہے یا اللہ رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ کسان کو میں نے 2 دل نہیں بنائے، میں نے ایک ہی دل بنایا ہے۔ یعنی انسان تو رب کو رکھ لے یا تو شیطان کو رکھ لے۔ نہیں میں دین بھی کرتی ہوں، میں ٹی وی بھی دیکھتی ہوں، رب کا شکر ہے میرے رب نے ٹی وی ہٹا دیے ہیں۔ شکر ہے، شکر ہے میرے رب کا، یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ آج کا دن میرے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ عید تو 2 ہی ہوتے ہیں، مگر آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، بہت بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا دن ہے۔ یہ وہ باتوں کا دن ہے جو آسمانی باتوں کا دن ہے، یہ دنیاوی باتوں کا دن نہیں ہے۔ مطلب آج نہیں گئے تھے، آج بات چیپٹر چل رہا ہے، تو دل کے اندر حکمت کو ڈالا گیا۔ آپ لوگ، میں گزارش کرتی ہوں دعا جب مانگو ربی زدنی علما، ربی زدنی حکمہ آپ بولتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کے اندر حکمت نہیں آتی ہے۔ ہمارے نبی کو انڈیلا گیا، میں دعا کرتی ہوں حکمت انڈیل، یہی تو حکمت ہے۔ کب کیا، کہاں کیا، کیسے۔ آپ لوگوں کو جب بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مسائل کے لیے، میں کیا دعا کرتی ہوں؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ کون دیتا ہے حکمت؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر آپ بولیں گے باجی کو سب معلوم ہے تو آپ بھی کافر، میں بھی کافر۔ اللہ تعالیٰ جتنی چاہے مدد کریں گے، باقی اللہ کو خبر ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کر کے، پھر سلائی کر کے، دل کا آپریشن کے بعد انسان کبھی جیتا ہے کبھی مر جاتا ہے۔ دل کا آپریشن کرنے کے بعد اٹھ کے گھر کے سیر کرتا ہے، سیر و تفریح کرتا ہے۔ میرے نبی کو سیر و تفریح شروع ہو گئی یہاں سے، اوکے۔ دل کو سی دیا، پھر اس کے بعد لے گئے اور ایک براق لائے گئے۔ آج تک ہم لوگ ایسے آج میں بہت ڈیپ گہرائی سے صبح سے بیٹھ کے میں نے کہا تیری جنت دنیا میں دی ہے، یہ جنت میں تیرا تعلیم کرتی ہوں، کل مرنے کے بعد وہی جنت میں تیرا دیدار عطا کر دے اللہ تعالیٰ۔ صبح سے پریپریشن میں یہی دعائیں میں مانگ رہی تھی، اللہ آپ کو، ہمیں، ہم سب کو یہ عطا کر دے، دینی عطا کر دے، عطا کر دے۔ سب سے عطا کرنے والا تو ہی ہے،
ٹھیک ہے. تو بات یہاں تک آ کر پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سلائی کرنے کے بعد آپ کو لے کر براق لیتے گئے. براق کا معنی کیا؟ یکاد البرق. ہم نے غور نہیں کیا, ہم نے کبھی غور نہیں کیا آیتوں میں دیکھا نہیں ہے. یکاد البرق یقطف ابصار. آپ نے سیکھا نا یہ ویک میں, لاسٹ ویک میں, یکاد البرق, برق بجلی. براق جانتے ہیں مگر نہیں معلوم وہ کیا تھا. بجلی کے موافق تھی, برق تھا. وہ برق تھا, ایک قدم ادھر تو کہیں اور جاتا. جب براق پہ میرے نبی جب سوار ہوئے تو ذرا یوں ہلنے لگی. اوکے, یہ سن کے بھی بڑا خوش ہو گئے ہیں اللہ. تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سمجھتے تھے اتنی عظیم باتیں ہیں, ہمارے پردے سے دور تھی, ہمارے پلکوں سے دور تھی, ہمارے آنکھوں کے ویژن سے دور تھی, ہمارے بھیجے سے دور تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. تو براق ذرا ہلتی ہے تو جبریل امی کہتے ہیں اے براق تجھے کیا ہو گیا, تیرے اوپر کون بیٹھے ہیں معلوم؟ آج تک اتنا ضعیف کوئی بیٹھے نہیں ہوں گے, اتنے عظیم نہیں بیٹھے ہوں گے. مطلب درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو نکیل تھامتے ہیں جبریل امی, بیٹھتے ہیں سواری پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گدھا گڈھا ہوتا ہے, گدھے کو چڑھنے کے لیے اسٹول کی ضرورت نہیں ہوتی. رائٹ اور رانگ؟ رائٹ. گدھا اور کھچر کے بیچ میں ہے تو آرام سے پیر ڈال کو بیٹھ جا سکتے ہیں. 4.5 5 انچ کے بھی جتنے بھی ہوں گے, 5.5 4 5 کوئی بھی بیٹھ سکتے ہیں, آرام سے پیر ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں. اللہ نے یہ بھی اشارہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی ہے تھا کہ آپ بیٹھے. جب وہ ہیلی تو جب اسے پتا چلا کہ تیرے پر کون بیٹھے ہیں, پسینہ پسینہ ہو گئی. اللہ اکبر, کتنی خوش نصیب ہے وہ, کتنی خوش نصیب ہے وہ, برق کتنی خوش نصیب ہے وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے پسینے ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. پھر سب بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, نور ہے. اوکے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا بشر ہے اور نبی ہے. سورہ کہف میں بھی ہر جگہ بھی آتا ہے, اس میں بھی آتا ہے بشر ہے اور نبی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں بشر اور نبی ہے. ایک نور, نوری فرشتہ, نوری فرشتوں کا امام, نور نوری فرشتوں کا امام, سردار, کوئی نہیں ہے یہاں پہ بات. نکیل پکڑے ہوئے ایک بشر, ختم الانبیاء, افضل البشر, پوری کائنات میں سب سے عظیم بشر, وہ بیٹھے ہوئے ہیں سواری میں. درجات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, آپ نہیں دینا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں کہنا, ان کا قرآن نور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے, وہ بشر ہیں اور انبیاء ہیں. تو چلی سواری وہاں سے نکلے. جیسے آپ راستے میں گئے تھے, اسراء مطلب سیر کرائے, آسمان کا نہیں زمین کا پہلے کرائے. 2 سفر ہوئے, ایک زمین کا سفر ہوا, ایک آسمان کا سفر ہوا. اسراء و معراج جو آتا ہے, اسراء جو ہے رات کا سفر, یعنی کہ سیر کرائے رات کو, کیا کیا معاملات دکھاتے گئے. اوکے, پھر اس کے بعد معراج کا معنی سیڑھی کہتے ہیں, سیڑھی سے آپ نے آسمان پہ گئے. آج ہم اسراء کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نکلے وہاں سے مکہ المکرمہ سے نکل کر آگے بڑھے. جیسے آپ آگے جا رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت کو دیکھتے ہیں اور پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بوڑھی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں جبریل امین کو, یہ بوڑھی عورت کنارے پہ کھڑی رہتی ہے, دنیا کے کنارے پہ رہتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. یہ جتنی بوڑھی ہو گئی ہے دنیا کی وطنی عمر ہو گئی ہے. کیا شان ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کی, انداز دیکھو حکمت کا. جتنی یہ بوڑھی ہوئی ہے اتنی دنیا کی عمر ہو گئی ہے. اب ذرا عرصے کے بعد بوڑھیاں مر جاتی نا, میں بھی بوڑھی ہوئی تو ایک عرصے کے بعد زندہ رہتی ہوں, مر جاتی ہوں. ٹھیک ہے, تو بتاتی چند عرصے کے بعد جیسے ختم ہوں گے ویسے دنیا بھی ختم ہو جائے گی. تو پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سلام کی آواز آتی ہے, سلام کی آواز آتی ہے.
السلام علیکم حاشر، السلام علیکم اول، السلام علیکم آخر، یہ آوازیں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل امین کو، کیا کہتے ہیں؟ جبریل تیرے در کا سوالی، جبریل تیرا خادم، تیرے کیا پاؤں کی جوتی، کیا کیا بولتے ہیں جبریل علیہ السلام کو؟ حوالیوں میں کتنی بری بری باتیں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو وہ فرشتوں کے سردار، یہ نبیوں کے سردار، اللہ نے ان کو درجات، اللہ کی مرضی ہے، اس کا نظام ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کرنے والی ذات. ٹھیک ہے، تو چلے 3 مرتبہ آواز آتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ کون تھے؟ ابراہیم خلیل اللہ تھے جو سلام کر رہے تھے، خبروں میں ہے نا، تو سلام کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام سلام کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے سلام آ رہا تھا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، پھر کھجوروں کے درختوں کی طرف پہنچتے ہیں. مکۃ المکرمہ سے نکلے، بیچ میں یہ سلام ہوا، ایک بوڑھی عورت کنارے سے دیکھے، یاد دلانے کے لیے ریوائز کر رہی ہوں. پھر وہاں سے جاتے ہیں مدینہ منورہ تک پہنچتے ہیں، کھجوروں کے جھاڑوں کو دیکھتے ہیں. یہ نشانیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا جا رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. آپ کیا تھے؟ غیب جاننے والے نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتا تھا. ٹھیک ہے، کھجوروں کے جھاڑ دیکھتے ہیں تو پوچھتے یہ کیا جگہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو کہتے ہیں کھجوروں کے جھاڑ یہ مدینہ منورہ ہے. کل ان کو نکالا جائے گا نا یہاں سے، 10 ہجری میں ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جائے گا نا، پہلے ہی دکھا رہا ہے دیدار یہ تمہارے مدینہ منورہ ہے. کھجوروں کے درختوں کی بات جب بھی سنتے ہو تو جان لو مدینہ منورہ ہے. پھر پوچھتے ہیں وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں جبریل امی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یہ باتیں ملی تھی پہلے؟ ایک ایک سال ایک ایک سال ایک ایک سال ایک ایک باتیں. اللہ اکبر، موت تک یہ دین میں کتنا ملتا رہے گا، ہم مر جائیں گے مگر مکمل ہم نہیں کر پائیں گے. 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. 2 رکعت کتنی افضل ہے. کبھی آپ کو تکلیف ہو گئی، کوئی ستا رہا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی ہو رہا ہے، دل پریشان، رزق سے، اولاد سے، کچھ بھی، فوراً وضو کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اسی لیے قرآن کریم میں بتایا گیا ہے فوراً 2 رکعت پڑھ لیا کرو، سجدے میں جا کے سنا لیا کرو، کیونکہ یہی سجدے کے لیے عرش پہ جا رہا ہے نا، یہ سجدوں کو لانے کے لیے تو وہ نا بلایا کیوں گیا ہے. اصل مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. کہا گیا سجدہ کر، قریب ہو جا. اب کو جیسی بھی تکلیف کوئی بھی آ جائے، فوراً 2 رکعت نماز، فوراً 2 رکعت نماز. دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جا رہے ہیں 2 نوافل ادا کر رہے ہیں، جہاں جہاں جا رہے ہیں. پہلے کہاں سے نکلے؟ مکۃ المکرمہ سے نکلے. پھر راستے میں آتے آتے آپ نے کس کو دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت دنیا کو دیکھا. پھر دوسرا 3 مرتبہ سلام کی آواز آئی. کون سلام کرے؟ ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد کھجوروں کے درختوں کے پاس آپ نے نماز 2 رکعت ادا کیے. وہ مدینہ منورہ تھا. پھر اور آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سفید زمین کو دیکھا. زمین سفید تھی، سفید زمین کو دیکھا، وہاں سے گزر ہوا. پھر وہاں کہنے لگے کہ یہ کہاں ہے، یہ کیا ہے. تو پھر وہاں پہ پہلے 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں، 2 نوافل ادا کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ مدین ہے. کیا ہے؟ مدین کس کو کہتے ہیں؟ شہر. مدین کا کون تھے وہاں پہ؟ مدین میں کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کو ملے تھے. مدین کی جگہ شعیب علیہ السلام کو ملے تھے، یاد ہے؟ شعیب علیہ السلام کو ملے تھے، یاد ہے؟ مدین، مدینہ منورہ کو گئے. پھر کہاں گئے؟ مدین کو گئے. مدین میں آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کی. ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ نوافل 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 نوافل. ارے نہیں ہوتا جی، ٹانگیں چلے گئے، گد میں دم نہیں جی. نہ نفیل نماز کی نیت کرنا، نہیں نہیں، نفیل نماز ایک ہی ہوتی ہے. یعنی کہ اس کے آگے جانے کے لیے طریقہ نماز کا، اللہ کے پاس جانے کے لیے ڈائریکٹ سجدہ شکر بھی ہوتا ہے یا نوافل ہوتی ہے. جو تم نے ایکسس ہے وہ کر لو،
میں کیا کرتی ہوں, کوئی آ کے خوشخبری دیتے میں نہ جاؤں وضو بنا, وہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا فوراً سجدے میں گر جاتے تھے. جہاں جس حال میں, کبھی دوپٹہ رہتی ہے سر پہ, کبھی دوپٹہ نہیں رہتی, کبھی بال کھلے رہتے ہیں, ہر حال میں سجدہ شکر میں گر جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سجدہ شکر. اوڑھنی اوڑھ کر آرام سے نہیں, شکر میرا دل نے سن لیا, میرا خم ہونا ہے, مجھے جھکنا ہے. سجدہ شکر اس کو کہتے ہیں. اور پھر نوافل, مطلب اب مجھے پریشانی ہے, میں کیا کروں, اوپر کا رینٹ کو دوں یا نہیں دوں, بے قراری ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, استخارہ بعد میں کروں گی, پہلے نوافل ادا کروں گی, سجدے میں جاؤں گی, اللہ تعالیٰ کو سناؤں گی, میں کیا کروں اللہ تعالیٰ, کس میں میرے لیے عافیت ہے, اللہ ہدایت دے دیں گے. یہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مقصد ہے یہاں پہ؟ مدین کو جا رہے ہیں, 2 رکعت نوافل ادا کر. جو نوافل کو بڑھائے گا, نفل نمازوں کو جو زیادہ پڑھے گا, وہ جنت کو جائے گا. جنت کو جانے کے لیے صرف فرائض نماز نہیں ہے, فرائض کے بعد مقطعات 12 ہیں. کیا ہیں, کتنے ہیں؟ مقطعات نہیں, کون سے؟ مقدہ 12 ہیں. سنت مقدہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں. نوافل پورے دن میں, صبح کو 2 سنت میں پڑھتی ہوں, ظہر کو 6 سنت پڑھتی ہوں. 4, دیکھو میں طریقہ بتاتی ہوں نماز کا, کیونکہ ضروری ہے مجھے. فجر کو 2 رکعت سنت, 2 رکعت فرض پڑھنا ہے. اگر سو گئے 10 بجے اٹھے تو لوگ پہلے فرض پڑھ لیتے ہیں. نہیں ہوگی قبول کوئی بھی نماز جب تک آپ فجر کی سنت نہیں ادا کرتے. جماعت سے بھی اگر مرد بھی نماز پڑھ لیے, فرض نماز, نماز ختم ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے, مگر سنت ہے فجر کی. کتنا قانون ہے, قانون کو سمجھو. ظہر کو 4 سنت پڑھے بغیر فرض نہیں, کبھی ایمرجنسی گئے کہیں نماز پڑھے کبھی کر لے سکتے ہیں, مگر روٹین نہیں. 4 رکعت سنت پہلے پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھنا ہے, پھر 2 رکعت سنت پڑھتی ہے. 6 ہو گئے. 6 اور صبح کے 2 کتنے ہوئے؟ 8 ہو گئے. مغرب کو 2 رکعت نوافل میں ادا کرتی ہوں, کتنے ہوئے؟ 10 ہو گئے. عشاء کو 2 رکعت سنت ادا کرتی ہوں, کتنے ہوئے؟ 12. میں گنتی کرتی ہوں, رات کو کبھی کم ہو گئے تو ادھر کا ادھر, کبھی ادھر ادھر بڑھا لیتی ہوں. رات میں سونے سے پہلے سنت کا بھی احتیاط کرو, فرض کا بھی احتیاط کرو, فائدہ نہیں ہے ورنہ. ٹھیک ہے. نفل نماز آپ نے مدین میں سفید زمین کی طرف بھی آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرے. کون کون کرے؟ جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سردار نمازیں ادا کر رہے ہیں. کتنی عظیم وہ نماز ہوگی جو 2 سرداروں کو سمجھ ہے, ہمیں سمجھ نہیں ہے. اب سمجھ جاؤ, آج کا تحفہ یہی ہمارا سمجھو, 2 رکعت تب ادا کرتے چلے جانا. پھر اس کے بعد پھر وہاں سے گزرے, بیت اللحم تک پہنچے. گزرتے راستے میں بیت اللحم تک گزرے, جہاں پہ مریم علیہ السلام نے کھجور کے ٹہنی کو پکڑ کے ہلانے کے لیے, اللہ نے کہا قرآن کی آیت ہے, ہلاؤ تو کھجور گرے, نیچے سے پانی بہا, کھا کے آئے. اس کو بیت اللحم کہتے ہیں. آپ کو بیت العزت معلوم ہے, قرآن رکھا گیا تھا, قرآن کریم رکھا گیا تھا آسمان کے اوپر لوح محفوظ کے اندر. پہلے آسمان پہ ایک بیت ہے, ایک گھر ہے پہلے آسمان پہ, قرآن رکھا گیا ہے, اس کو بیت العزت کہتے ہیں. اب یہ بیت اللحم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, وہاں پر بھی آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. دیکھ رہے ہو ہم کیا کرتے؟ پنسورا کھولے, قرآن کھولے, یاسین والقرآن الحکیم, یعنی تو الفاتحہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ہمارا طریقہ یہ ہے, نبیوں کے سردار کا طریقہ وہ ہے, فرشتوں کے سردار کا طریقہ وہ ہے. اب یہاں کے مزاوروں کا, ولیوں کا, طریقوں کا الفاتحہ, اللہم صلی علی شروع ہو جاتا ہے. طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نہیں ہے, قبول ہی نہیں ہے. طریقہ نہیں ہے, جگہ اندر آ جاؤ, ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا لازم ہے. پھر وہاں سے گزرے, بیت اللحم پہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ تھی, وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرے. آگے گئے بیت اللحم, عیسیٰ علیہ السلام, اور آگے گئے, اور راستے کا پتہ چل جاتا. ہم کار میں جاتے تھے نا عرب میں ڈھونڈتی, اسی راستے کو کیا بولتے, ادھر کون سے نبی آئے, ادھر کون سے نبی آئے تھے, یہاں پہ کیا کیا نشانیاں ہیں. ایسی دنیا تھی, اللہ میرے مرنے سے پہلے دوبارہ وہ دنیا دے,
بڑی ارمان ہے پھر دوبارہ وہ دنیا دیکھنے کی. واقعی قدیم دور ہے, واقعی لک پورا قدیم ہے, واقعی لوگ بھی ویسے دکھتے ہیں, وہ کپڑے بھی ویسے ڈھیلے ڈھیلے, کفتان اتنا ڈھیلا, وہ نیچے جھاڑتے ہوئے جاتے ہیں عورتیں, وہ سارا پورا قدیم پورا نظر آتا ہے وہاں پہ. تو آپ نے بیت الحم سے آگے جاتے جاتے آپ نے طور سینا کی طرف گئے, طور سینا کی طرف گئے. طور سینا ہم نے کہاں پڑھے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرے, باتیں کرے, اللہ تعالیٰ بات کرے. میں کہتی ہوں مجھے بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, مانو گے؟